ایک پتیلے میں انسان کے اعضاء پکائے جا رہے تھے جنہیں وہ کھاتے، اور اس کے علاوہ گھر میں بڑا عجیب تعفن اور وحشت برس رہی تھی۔ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر دریا خان سے ایسی خبر آئی جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ دو بھائی جس پر قبروں سے لاشیں نکالنے اور ان کے اعضاء کھانے کے الزامات لگے۔ لیکن آج ہمارا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ آخر کوئی انسان اس حد تک کیسے پہنچتا ہے اور کیوں پہنچتا ہے۔ کیس کی حقیقت۔ دونوں بھائی کون تھے؟ پولیس کو اطلاع کیسے ملی؟ گرفتاری کیسے ہوئی؟ عدالت میں کیا ہوا؟ کیا ثابت ہوا اور کیا ثابت نہیں ہوا؟ یہ دونوں بھائی قبروں سے لاشیں نکالنے اور ان کے اعضاء کھانے کے الزامات میں گرفتار ہوئے۔ یہ نہ صرف انسانوں کے اعضاء کھاتے تھے، بلکہ ہمیں صرف خوفناک جرائم نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ ان کے ابتدائی سرکمٹینسز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کسی انسان کے اندر خطرناک تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا ہر خوفناک مجرم ذہنی مریض ہوتا ہے؟ ایک ایسا کیس جس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ایک انسان خطرناک حد تک جا سکتا ہے کہ عام ذہن اسے قبول ہی نہ کر سکے؟ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے پورے ملک کو حیرت اور خوف میں ڈال دیا۔ دو بھائیوں پر قبروں سے لاشیں نکالنے اور ان کے اعضاء کھانے کے الزام لگے۔ لیکن آج ہم اس کیس کی سنسنی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپی انسانی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر کوئی انسان ایسے غیر معمولی رویے تک کیسے پہنچتا ہے؟ دریا خان ضلع بھکر میں ایک روز گاؤں والوں نے پولیس والوں کو شکایت کی کہ ایک گھر سے بہت بری بدبو آتی ہے جہاں دو بھائی رہتے ہیں، ایک کا نام محمد عارف اور دوسرے کا نام محمد فرمان۔ پولیس نے گاؤں والوں کی شکایت پر جب ان کے گھر کی تلاشی لی تو انسپکٹر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک پتیلے میں انسان کے اعضاء پکائے جا رہے تھے جنہیں وہ کھاتے، اور اس کے علاوہ گھر میں بڑا عجیب تعفن اور وحشت برس رہی تھی۔ جب پولیس نے سوال کیا کہ کیا پک رہا ہے تو پہلے تو انہوں نے بہانہ کیا، مگر بعد میں انہوں نے پولیس کے سامنے قبول کر لیا کہ وہ انسانی اعضاء کھاتے ہیں۔ انہیں انسانی اعضاء میں دماغ اور دل بے حد پسند ہے۔ ایک پولیس والے کو تو وہاں کی بدبو اور وحشت سے الٹی بھی ہونے لگی۔ یہ دونوں بھائی قبرستان پر نظر رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی اپنے پیارے کو دفن کر کر چلا جاتا تو یہ رات کی تاریکی میں اس کی لاش کو غائب کر دیتے۔ ان کی بیویوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ جب پولیس نے ان سے دریافت کیا تو ان کی بیویوں نے بتایا کہ یہ صرف انسانی اعضاء ہی نہیں کھاتے، اس کے علاوہ ایک دوسرے کی غلاظت بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیس جب عدالت پہنچا تو جج بھی حیران اور پریشان تھا، کیونکہ قانون کی کسی بھی کتاب میں اس کی دفعہ ہی موجود نہ تھی۔ 2 سال ان کو قید کی سزا سنائی گئی، اور جب وہ رہا ہوئے تو اپنے گاؤں واپس چلے گئے۔ گاؤں میں خوف و ہراس کا عالم پھیل گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد گاؤں والوں نے شکایت کی کہ وہ ابھی بھی قبرستان میں لاشیں نکال رہے ہیں۔ تو پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا، اور ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا وہ انسانی گوشت کھاتے ہیں اور کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ وہ گوشت کھائے بغیر خود کو بہت بیمار اور کمزور سمجھتے ہیں۔ پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا اور عدالت میں پیش کیا، جہاں انہیں 12 سال کی سزا سنا دی گئی۔ مگر ان 12 سال قید کے دوران انہیں انسانی گوشت میسر نہ تھا، اس لیے زیادہ تر بیمار اور ہاسپٹل میں رہتے تھے۔ یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ اس دوران انہوں نے ایک پولیس والے کی انگلی کھا لی تھی۔ اب 2026 میں یہ دونوں بھائی رہا ہو چکے ہیں، اور ان کی نفسیاتی بیماری کی کوئی بھی رپورٹ اب تک عوام کے سامنے شائع نہیں کی گئی ہے، اور اس کیس کو اور اس کے نفسیاتی پہلو کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آج بھی یہ دونوں بھائی موجود ہیں، مگر کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا۔
ماہرین نفسیات کے مطابق اس کی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں: بچپن کے شدید صدمات، چائلڈہڈ ٹراما۔ اگر کوئی بچہ مسلسل تشدد، غفلت یا خوف میں پرورش پائے تو اس کی شخصیت پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر مشکل بچپن والا انسان مجرم نہیں بنتا۔ شخصیت کی شدید خرابی، پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ کچھ افراد میں دوسروں کے درد، جذبات اور اخلاقی ویلیو کا احساس بہت کم ہو جاتا ہے یا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ انتہائی خطرناک فیصلے کر سکتے ہیں۔ سماجی تنہائی، لمبے عرصے تک تنہائی اور معاشرے سے کٹ کر رہنا اور غیر معمولی سوچ بعض افراد میں خطرناک رویوں کو بڑھا سکتی ہے، خاص طور پر اگر انہیں کبھی بروقت مدد نہ ملی ہو۔ بعض شدید ذہنی بیماریوں میں انسان حقیقت اور وہم میں فرق کھو بیٹھتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر کسی شخص میں اچانک یہ تبدیلیاں نظر آئیں تو نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 1، دوسروں کے درد سے مکمل بے حسی۔ نمبر 2، انتہائی غیر معمولی یا خوفناک باتوں میں غیر معمولی دلچسپی۔ نمبر 3، شدید سماجی تنہائی۔ نمبر 4، بار بار ہر تشدد یا غیر انسانی رویہ۔ نمبر 5، حقیقت سے ہٹ کر عجیب عقائد یا خیالات۔ ایسی صورت میں خاندان یا قابل اعتماد لوگوں سے ذکر کریں، یا پھر بہت بہتر ہوگا کہ ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ ہر خوفناک جرم کے پیچھے ایک جیسی وجہ نہیں ہوتی، اور ہر ذہنی بیماری رکھنے والا شخص مجرم بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم بروقت ذہنی صحت پر توجہ دیں، بچوں کی بہتر تربیت کریں، غیر معمولی رویوں کو سنجیدگی سے لیں، تو شاید مستقبل میں ایسے کئی واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صحت، دماغ اور نفسیات سے متعلق ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں میں لازمی شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اسٹے ہیلدی، I'll see you in next video.